جو شب قدر میں آپ رات جاگتے ہیں تو کب جاگتے ہیں؟ 20واں روزہ ہوتا ہے، مغرب کے بعد 21ویں رات شروع ہو جاتی ہے، آپ 21ویں 23ویں 25ویں جو رات جاگتے ہیں وہ اسی حساب سے جاگتے ہیں۔ آپ روزے سے ہیں، اور سنو، آپ روزے سے ہیں اور روزہ بھی رمضان کے مہینے میں رکھ رہے ہیں جو فرض ہے۔ آپ روزے سے ہیں، آپ کے پڑوس میں ایک آدمی بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ڈاکٹر نے ارجنٹ بلڈ مانگا ہے، لیکن اس آدمی کا جو آپ کا پڑوسی ہے وہ ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، مسلمان نہیں ہے مان لو، اسلام کو چھوڑ کر وہ دوسرے کسی مذہب کا ماننے والا مان لو تھوڑی دیر کے لیے، لیکن بیمار ہے اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ 1 گھنٹے کے اندر اگر مجھے اس کے گروپ کا بلڈ نہیں ملا تو ہم اس کو نہیں بچا پائیں گے۔ اس کے بیٹوں کا بلڈ گروپ اس کے بلڈ گروپ سے الگ ہے، اس کی بیوی کا بلڈ گروپ الگ ہے، اور لوگوں کا بلڈ گروپ اس کے گروپ سے الگ ہے، لیکن آپ مسلمان ہیں، آپ کا بلڈ گروپ اس کے بلڈ گروپ سے میچ کھا رہا ہے، اور آپ 1 بوتل خون دے سکتے ہیں اور اس کی جان بچ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کر 1 بوتل خون دینا پڑے گا، اس لیے کہ اس کی جان بچانا اس وقت ضروری ہے، آپ اس کی نہیں بچا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے کسی ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ یہاں آپ ایک ہندو کو یا ایک عیسائی کو نہیں بچا رہے، ایک انسان کو بچا کر پوری کائنات کی اور پوری دنیا کی انسانیت اور مانوتا کو بچا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر آپ کو بلڈ دینا پڑے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا روزے کی حالت میں 1 بوتل خون دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ آج ہمارے بھارت کا سنویدھان بھی مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے، انسانیت کی بنیاد پر ہے، اور دنیا میں ہر مذہب کے ماننے والے انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ٹی وی ڈیبیٹ پر جب مختلف پارٹیوں کے لوگ سامنے آتے ہیں اور ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ نہ ہم ہندو ہیں نہ ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، انسانیت کا درس دنیا کا ہر مذہب دیتا ہے، لیکن انسانیت کو سب سے اعلیٰ مقام اگر کسی مذہب نے دیا ہے تو وہ ہے اسلام۔ اگر اسلام نہ ہوتا، اگر اسلام نہ آیا ہوتا تو ہمیں انسانیت معلوم ہی نہیں ہوتی، ورنہ یہی انسان پہلے بھی تھے جو اپنے گھروں میں بچوں کے پیدا ہونے پر سب سے پہلے شراب کے ڈراپس، شراب کے قطرے ان کے حلق میں ڈالا کرتے تھے۔ یہی انسان پہلے بھی تھے جو اپنے گھروں میں پیدا ہونے والی لڑکیوں کو 3، 4 سال 6 سال پالنے اور پوسنے کے بعد کسی جنگل میں لے جا کر اپنی انہی بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے۔
یہ انسان پہلے بھی تھے، جن کے یہاں جوا کھیلنا، جوئے میں رقم ہارنا، پھر مکان ہارنا، پھر بیوی ہارنا، اور آخر میں اپنی بیٹی تک کو جوئے پہ لگا کر اس کو ہار جانا، یہ بھی انسانوں کا وتیرہ ہے۔ ایک ایک روٹی اور ایک ایک بوٹی کے پیچھے ایک دوسرے کا قتل کر دینا، اور ایک آدمی کی بکری دوسرے کے کھیت میں جا کر تھوڑی سی گھاس کھا لیتی تھی، تو اتنی سی بات پر دونوں قبیلوں کے درمیان 27 سال تک جنگ ہونا، اور دونوں طرف سے 40,000 افراد کے مرنے اور قتل ہو جانے کے بعد بھی جنگ بند نہ ہونا، 40,000 لوگوں کی جان صرف ایک بکری کی تھوڑی سی گھاس کھا لینے کی بنیاد پر ان کا مرڈر کر دیا جائے اور قتل کر دیا جائے، ایسا کرنے والے بھی انسان تھے۔ لیکن اس انسانیت میں اور آج کی انسانیت میں ذرا فرق دیکھیے۔ لڑکیوں کو زندہ رکھنے کا، زندہ رہنے کا حق کس نے دیا؟ لڑکیوں کو والدین کی وراثت میں حقدار کس نے بنایا؟ میں کچھ نہیں بولوں گا، جس کو جو کرنا ہے کرے، کیونکہ بہار میں اور جھارکھنڈ میں نے پروگرام دینا بند کر دیا ہے۔ یہ مکھیا مجاہد صاحب کے اتنے فون آئے ہمارے پاس اور ہر طریقے کا آشواسن دیا، تب ہم یہاں آئے، ورنہ آتے نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا بہار میں اور جھارکھنڈ میں میرا کوئی پروگرام میں دے ہی نہیں رہا ہوں، بند کر دیا میں نے، سرے سے بند کر دیے، کیونکہ 20 سال کا میرا تجربہ ہے کہ سدھرنے والی قوم نہیں ہے، میں نے بالکل بند کر دیا ہے۔ آپ کتنا بھی بولیے نہیں سننے والی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ معزز سامعین، آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ آپ سنجیدگی اور متانت کا ثبوت دیں۔ جو لوگ آگے کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں اور شور و شرابہ نہ کریں۔ آپ لوگ سے بڑی ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں، پیچھے والوں کو دقت ہو رہی ہے، اور یہ جو شور و شرابہ کر رہے ہیں یہ دینی محفل ہے، یہ جلسہ ہے، اس کا بھی خیال رکھیں۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ وہ بھی ایک انسانیت اور آج کی انسانیت میں فرق دیکھیے۔ لڑکیوں کو والدین کی وراثت میں حق کس نے دلایا؟ بھائی کی وراثت میں بہن کو حق کس نے دلایا؟ یہ سب آپ نظر ڈالیے۔ سب سے زیادہ زور اسلام نے دیا ہے۔ آئیے قرآن کریم کی اس آیت پر ذرا ایک سرسری نظر دوڑائیں۔ اس میں صرف مسلمانوں کی عزت کی بات نہیں کر رہا اللہ تبارک و تعالی، پوری انسانیت اور پوری بنی آدم کی عزت اور تکریم کی بات کی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ پوری آیت آپ کے سامنے پڑھ دی۔
اور دیکھیے اس آیت کے ترجمے پر، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنو آدم کو، بنی آدم کو مکرم بنایا، عزت بخشی۔ آدم کے ہر بیٹے کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے عزت عطا فرمائی ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو عزت دی، کافروں کو ذلیل کیا، یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو، آدم کے ہر بیٹے کو، آدم کی اولاد کو ہم نے عزت دی، یعنی پوری انسانیت کو مکرم بنایا۔ ہندو کو بھی عزت دی، مسلمان کو بھی عزت دی، سکھ کو بھی عزت دی، اس لیے کہ وہ انسان ہے اور انسان عزت کرنے کے لائق ہے۔ بنا کسی سبب کے اور بنا کسی بات کے آپ کسی غیر مسلم کو نہ تو گالی دے سکتے ہو، نہ مار سکتے ہو، نہ اس کو اس کے گھر سے نکال سکتے ہو، نہ اس کے ادھیکار چھین سکتے ہو۔ دوسرے ٹکڑے پر غور کیجئے، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، زمین کے اوپر یا سمندر کے اوپر جو سواریاں چلتی ہیں، سمندر میں پانی کے جہاز، بڑے بڑے شپ، ناؤ، اسٹیمر، اور سڑکوں پر جو سواریاں چلتی ہیں، بسیں ہوں، ٹرینیں ہوں، کاریں ہوں، بیل گاڑیاں ہوں، ٹانگیں ہوں، جو بھی ہو، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے سمندر کے اندر بھی اور خشکی کے اوپر بھی ہم نے ان کو سوار کیا ہے۔ یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے بنی آدم کے لیے بنائی ہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں۔ صرف مسلمان ہی ٹرین میں چل سکتا ہے؟ نہیں، غیر مسلم بھی چلے گا۔ سمندر کے جہازوں میں صرف مسلمان ہی سفر نہیں کرتا، غیر مسلم بھی سفر کرتا ہے۔ ہم نے یہ ساری کی ساری چیزیں انسانوں کے لیے بنائی ہیں، انسانوں کو ہم نے عزت دی ہے، اور ہم نے سمندر میں بھی، تری میں بھی اور خشکی میں بھی ہم نے ان کو سوار کیا ہے۔ کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے کسی قدرتی چیز میں، کسی قدرتی چیز میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ اللہ نے سورج بنایا ہے، لیکن کوئی قوم یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ سورج پر صرف میرا حق ہے۔ مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے رب نے بنایا اس لیے سورج صرف ہمارا ہے۔ سورج کی روشنی ہندوؤں کو بھی ملتی ہے، مسلمانوں کو بھی ملتی ہے، سکھوں کو بھی ملتی ہے، عیسائیوں کو بھی ملتی ہے، جینیوں کو بھی ملتی ہے، سب اس سے مستفیض ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ چاند بنایا، سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہوا اللہ رب العالمین نے چلائی، سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آسمان سے بارش ہوتی ہے، سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہر کسی کے کھیت میں پانی گرتا ہے، غیر مسلموں کے بھی کھیت میں اور مسلمانوں کے بھی کھیت میں، اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس بارش پر صرف میرا ادھیکار ہے، میرا حق ہے۔ غور کیجیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنو آدم کو عزت سے نوازا ہے، مکرم بنایا ہے۔ ہم نے ان کو زمین پر بھی اور سمندر کے اندر بھی ہم نے ان کو سواریاں دی، ہم نے ان کو اٹھایا ہے، ہم نے ان کو سوار کیا ہے۔ تیسرے ٹکڑے پر غور کیجئے، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے ان کو پاکیزہ روزی دی ہے۔ محنت کر کے کوئی بھی کما سکتا ہے، یہ حلال روزی کے دروازے ہم نے مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے، سب کے لیے ہم نے عطا کیے۔ کسی ایک کی اجارہ داری نہیں ہے۔ رکشہ چلا کر کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا ہے یہ محنت کی کمائی صرف کھانے کا حق میں ہی رکھتا ہوں۔ غیر مسلم بھی محنت کر سکتا اور کرتا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے پاکیزہ روزی بھی ہم نے ان کو دی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، دنیا میں ہم نے جو
مخلوقات پیدا کیے، جو مخلوق ہم نے پیدا کیے، ان تمام مخلوقات میں ہم نے انسانوں کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے. صرف مسلمانوں کو نہیں کہا، سب کو کہا کہ ہم نے اور دوسری تمام مخلوقات پر ہم نے انسان کو فضیلت عطا کی ہے، سریشٹھا دیا ہے، ایک مقام دیا ہے، ایک درجہ دیا ہے. اور دوسری مخلوقات پر بنو آدم، آدم کے بیٹے، آدم کی اولاد فضیلت رکھتی ہے. قرآن کی اس آیت نے انسانیت کا ایسا سبق دیا ہے ہمیں کہ ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ ساری چیزیں صرف مسلمانوں کے لیے ہیں. نہ آپ کسی سے چھین سکتے ہیں. غیر مسلم محنت کرتا ہے، اس کا مکان اچھا بن رہا ہے، آپ کو بھی حق ہے کہ آپ اس سے زیادہ محنت کر کے اس سے اچھا مکان بنائیے. وہ جتنا کماتا آپ اس سے زیادہ کمائیے، یہ حق تو ہے آپ کو، لیکن کسی سے کوئی چیز چھیننے کا حق اور پاور نہیں ہے. عزت اللہ نے سب کو عطا فرمائی ہے. جس طرح ہمیں اپنی عزت پیاری ہے، ان کو بھی اپنی عزت پیاری ہے. جس طرح ہمیں اپنا گھر مکان پیارا ہے، ان کو بھی اپنا گھر مکان پیارا ہے. اس لیے جذبات کا احترام کرنا چاہیے، کسی کے جذبات سے نہیں کھیلنا چاہیے. قرآن آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن ساری دنیا کی انسانیت کو ایک خاندان سے جوڑتا ہے، ایک خاندانی بتاتا ہے، آپس میں رشتہ جوڑتا ہے ہمارا. اب ادھر کیا ہو گیا؟ ارے آپ لوگ تو بیٹھیے، آپ لوگ بیٹھیے، آپ لوگ بیٹھیے. ہمارے جو ذمہ داران ہیں، مہیلا بیمار جائیں اور آپسی مباحثہ کو ختم کریں. ہمارے جو ذمہ داران ہیں انہیں جائیں گے، ایکسٹرا آدمی نہیں جائیں گے ادھر. آپ لوگ بیٹھیے، آپ لوگ بیٹھیے، آپ لوگ بیٹھیے. بیٹھیے بھائی. پتہ نہیں آپ لوگوں کو کس نے بتایا تھا کہ لیڈیز کا انتظام اتنا پاس کر دینا. یہ گھر میں اپنے آدمیوں کی نہیں سنتی ہیں تو جلسہ سنیں گی. ایک مولانا صاحب خطبہ مسجد میں دے رہے تھے، ان کا خطبہ سن کر ایک آدمی بیچارہ اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی کو گود میں اٹھا کے ناچنے لگا. تو بیوی نے کہا کیا بات ہے، بڑے خوش نظر آ رہے ہو، آج مولانا صاحب نے محبت پر خطبہ دیا ہے کیا؟ تو امام بیچارہ گھر کا آدمی بولا نہیں، مولانا صاحب نے کہا ہے خطبے میں جو اپنی سب سے بڑی مصیبت کو خوشی خوشی اٹھائے گا وہ سیدھے جنت میں جائے گا. تو ہم سب سے بڑی مصیبت کو خوشی خوشی اٹھا رہے ہیں تاکہ جنت میں چلے جائیں. تو شوہر پریشان ہے اپنی بیویوں سے، اور آپ نے جلسے میں اتنا پاس عورتوں کا رکھ دیا ہے. پورے جلسے میں اپنی چپل دکھا رہی ہوں گی، ساڑی دکھا رہی ہوں گی، چوڑیاں دکھا رہی ہوں گی، اور دکان بتا رہی ہوں گی ہم کہاں سے خرید کے لائے ہیں. ان کو جلسے میں آپ نے اتنا قریب کر دیا. اے بھیا، یہ راستے میں سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا، یہ سب سے بڑا گڑبڑ کرتے ہیں. بیٹھ جائیے یا جائیے، یا تو بیٹھیے یا جائیے یہاں سے. تو انسانیت کا ایک سبق پڑھایا ہے اسلام نے. قرآن کی دوسری آیت پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے. اس آیت کو آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ پوری دنیا کی انسانیت کو ایک خاندان سے جوڑ رہا ہے اسلام. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس سے بڑی انسانیت کہاں ملے گی؟ دنیا کے سارے دھرم خالی ہیں،
बासुदेव कुटुंबस्थ कहने वाले बहुत मिलेंगे, सारी दुनिया एक खानदान की तरह है। लेकिन देख लीजिए यूपी के चुनाव में और यूपी के इलेक्शन में जो अक्सरियत है वो अकलियत को इंसान मानती ही नहीं है। पूरा का पूरा चुनाव का प्रचार इसी पर किया जाता है कि हम ही इंसान हैं, दूसरा इंसान है ही नहीं। और धर्म ये कहता है कि सब एक खानदान की तरह है। इस्लाम ने सारी दुनिया के लोगों को कैसे जोड़ा? या अय्युहन्नास, है संपूर्ण जगत की मानव जाति, है सारी दुनिया के इंसानों, मुसलमानों नहीं, है सारी दुनिया के इंसानों। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से जन्मा है। तुम्हारा बाप एक है और तुम्हारी माँ एक है। देखिए कैसा खानदान बना दिया है। तुम सब एक ही बाप के बेटे हो, एक ही माँ के बेटे हो। तुम सबका बाप एक है, तुम सबकी माँ एक है। तुम्हारा बाप आदम, तुम्हारी माँ हव्वा, तुम्हारा बाप आशु और तुम्हारी माँ युवती शत्रुपा। तुम सब एक ही आशु और शत्रुपा की संतान हो, आदम के बेटे हो और हव्वा के बेटे हो, यानी तुम सब आपस में भाई भाई हो। अब क्या रह जाता है? इस आयत के बाद इंसानियत का और आला मकाम कहां से पेश किया जाए? क्या एक बाप की औलाद बता देना और हमें हिंदू और ईसाई और सिख और जैनी और बुद्धिस्ट सबको एक ही बाप का बेटा कहकर भाई भाई बना देना, इसके बाद इंसानियत का कौन सा दर्जा बाकी रह जाता है जो इस्लाम देना भूल गया? नऊजुबिल्लाह, इंसानियत के इस ऊंचे दर्जे पर फाइज किया है। पढ़िए पूरा कुरान और पढ़िए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, तो आप देखेंगे उसमें इंसानियत के लिए कितनी तालीमात भरी पड़ी है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तुम सड़क पर चल रहे हो और रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज पड़ी हुई है तो उस तकलीफ दे चीज को हटाना तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है। बल्कि जिम्मेदारी ही नहीं, तुम्हारा फर्ज बन जाता है, बल्कि ये तुम्हारे ईमान से जुड़ी हुई एक चीज है कि उस तकलीफ दे चीज को हटा दो। जिसके अंदर जितना मजबूत ईमान होगा वो तकलीफ दे चीज को उतना ज्यादा हटाएगा। इसको ईमान की एक शाख, एक ब्रांच बता दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमान बिज़ुन व सबूना शुअबतन, ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, इस्लाम की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं। अफज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम की सबसे अफजल शाख और ब्रांच क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, इस बात का इकरार। व अदनाहा, और ईमान की सबसे अदना, सबसे नीची जो शाख है लेकिन वो भी ईमान का एक हिस्सा है, वो क्या है? इमाततुल अज़ान तरीक, रास्ते में कांटा पड़ा है, ये मत देखो, यहां से हिंदू गुजरेगा, चुपे चुपने दो। कोई पत्थर पड़ा है, हिंदू टकराएगा गिरने दो, यहाँ तो मुसलमान की बस्ती ही नहीं है। हिंदू का सर फूटेगा फूटने दो, जैनी का फूटेगा फूटने दो, सिख का फूटेगा फूटने दो, मेरे बाप का क्या जा रहा है? अगर इस बस्ती में मुसलमान रहते तो आप हटा देते कि किसी मुसलमान को तकलीफ न पहुंचे। इस्लाम क्या कह रहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे हैं? आपने फरमाया नहीं नहीं, तुम्हें उस पत्थर को वहां से हटाना पड़ेगा, चाहे हिंदू गुजर रहा हो या मुसलमान, सिख गुजर रहा हो या ईसाई, जैनी गुजर रहा हो या बुद्धिस्ट, ये इंसानियत तुम्हारे अंदर होना चाहिए। ये ईमान का एक हिस्सा है। उस तकलीफ दे चीज को, केले के छिलके को, कांटे को, पत्थर को या और कोई चीज वहां पड़ी हुई है जिससे इंसान को तकलीफ पहुंच सकती हो, उसको हटा देना ईमान का एक हिस्सा है, ईमान की एक शाख है। लिहाजा उस तकलीफ दे चीज को हटाइए। ये तालीम भरी पड़ी है इस्लाम के अंदर।
آپ کی بستی میں کوئی کنواں ہے جس میں کھارا پانی ہے، آپ کوئی میٹھے پانی کا کنواں کھدوا دیں یا خرید کر آپ اس کو وقف کر دیں، اس سے ہندو بھی پانی پیے، مسلمان بھی، جین بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی۔ غور کرو، جو ایک کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے ایک فاحشہ اور بدچلن عورت جو اپنا جسم بیچتی تھی، جس کے بارے میں حدیث میں فاحشہ کا لفظ موجود ہے، ایک دوسری حدیث میں جس کے لیے زانیہ کا لفظ موجود ہے، یعنی بدچلن عورت جو جسم بیچا کرتی تھی، ایسی عورت اپنے کسٹمر کو ڈھونڈنے کے لیے اور تلاش کرنے کے لیے کہیں جا رہی تھی، راستے میں اس کو ایک پیاسا کتا دکھتا ہے جو زمین پر اپنی زبان رگڑ رہا ہے، یعنی زمین سے پانی کی امید لگا رہا ہے کہ ہمیں زمین سے کوئی پانی مل جائے۔ اس عورت کو، اس کتے پر رحم آ گیا، اس طوائف کو، اس بدچلن عورت کو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنی اوڑھنی، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنے پیر کا موزہ اتارا اور اس کو اپنے دوپٹے سے باندھا اور اس کو کنویں میں ڈالا اور اس موزے کو پورا بھگو لیا، تر کر لیا، اور اس کتے کے پاس جا کر اس نے اس موزے کو یا اپنی اوڑھنی کو نچوڑ دیا۔ کتا پانی پینے لگا، وہ عورت کئی بار کنویں سے پانی نکالتی اور اس کتے کو پلاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس عورت کی اس ادا پر کہ اس نے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ رب العالمین نے اس عورت کو جنت کا مستحق بنا دیا۔ جب مری تو وہ جنت کے اندر داخل کر دی گئی۔ ایک کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے ایک طوائف، ایک فاحشہ عورت بخش دی گئی اور وہ جنت میں چلی گئی۔ پھر ایک عام انسان کو پانی پلانے کا ثواب کیا ہوگا؟ ایک عام انسان کو اس بھید بھاؤ کو ختم کر دیا جائے کہ کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، کون سکھ ہے، کون عیسائی ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے، یہ سوچے بغیر کہ یہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، سکھ ہے یا عیسائی۔ میرے بھائیوں، حدیث کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا اور تم کھانا کھا کر سوئے ہو تو تم مومن نہیں، مومن نہیں۔ پڑوسی کی قید میں ہندو اور مسلمان کی قید نہیں لگائی ہے۔ آپ کا پڑوس میں جو بھی رہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہے، لیکن آپ پیٹ بھر کر اگر سو گئے کھا کر اور آپ کا پڑوسی بھوکا سو گیا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ چاہے اپنے گھر میں اٹھ کر رات کے 3 بجے تہجد کی نماز ہی کیوں نہ پڑھتا ہو، لیکن وہ مومن نہیں۔ اگر خود اس کا پیٹ بھرا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو گیا تو وہ مومن نہیں۔ ذرا تصور کرو، اسلام کے اندر انسانیت کا یہ مقام ہے، یہ درجہ ہے۔ وہ کہتا ہے اسلام کہ تہجد بھلے ہی نہ پڑھو لیکن پڑوسی کو بھوکا مت سونے دو۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی شکشا ہے۔ ایک کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے طوائف جنت میں چلی جاتی ہے، تو پھر انسانیت کو کھلانے اور پلانے والا یہ کتنا بڑا ثواب کا مستحق ہوگا۔ یہاں سے ہمیں اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے اور اندازہ لگا کر سوچنا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر غور بھی کرنا چاہیے۔ انسانیت کا یہ درجہ، یہ مقام اگر کسی مذہب نے دیا ہے تو وہ اسلام دیتا ہے۔ یہ انسانیت کا مقام ہے۔ سب ایک ہی باپ کی اولاد ہے، یہ اعلیٰ درجے کی معراج ہے۔ آپ روزے سے ہیں، اور سنو، آپ روزے سے ہیں اور روزہ بھی رمضان کے مہینے میں رکھ رہے ہیں جو فرض ہے۔ آپ روزے سے ہیں، آپ کے پڑوس میں ایک آدمی بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ڈاکٹر نے ارجنٹ بلڈ مانگا ہے، لیکن اس آدمی کا جو آپ کا پڑوسی ہے وہ ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، مسلمان نہیں ہے، مان لو اسلام کو چھوڑ کر وہ دوسرے کسی مذہب کا ماننے والا، مان لو تھوڑی دیر کے لیے، لیکن بیمار ہے اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اگر مجھے اس کے گروپ کا بلڈ نہیں ملا
تو ہم اس کو نہیں بچا پائیں گے. اس کے بیٹوں کا بلڈ گروپ اس کے بلڈ گروپ سے الگ ہے, اس کی بیوی کا بلڈ گروپ الگ ہے, اور لوگوں کا بلڈ گروپ اس کے گروپ سے الگ ہے, لیکن آپ مسلمان ہیں, آپ کا بلڈ گروپ اس کے بلڈ گروپ سے میچ کھا رہا ہے, اور آپ ایک بوتل خون دے سکتے ہیں اور اس کی جان بچ سکتی ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کر ایک بوتل خون دینا پڑے گا, اس لیے کہ اس کی جان بچانا اس وقت ضروری ہے, آپ اس کی نہیں بچا رہے ہیں. قرآن کہتا من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا, جس نے کسی ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. یہاں آپ ایک ہندو کو یا ایک عیسائی کو نہیں بچا رہے, ایک انسان کو بچا کر پوری کائنات کی اور پوری دنیا کی انسانیت اور مانوتا کو بچا رہے ہیں. ایسے موقع پر آپ کو بلڈ دینا پڑے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا روزے کی حالت میں ایک بوتل خون دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے. میرے بھائیوں, آپ کو روزہ ہے, بخار ہے, لیکن ڈاکٹر نے بلڈ جانچ کے لیے سیمپل مانگا ہے, آپ روزہ نہیں توڑنا چاہتے ہیں, تو ایسی کنڈیشن میں آپ بلڈ جانچ کے لیے 2, 4, 5 ml بلڈ اگر آپ کا نکالا جا رہا ہے تو آپ نکلوا سکتے ہیں, آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. سن لیجئے مسئلہ, اگر 2, 4, 5 ml بلڈ نکلوانے سے آپ کی جانچ کے لیے جانا ہے بلڈ, 2, 4, 5 ml بلڈ نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن آپ کو ایک بوتل خون دینا ہے. ایک بوتل خون دینے کے بعد کمزوری آنا ہے. کمزوری جب آتی ہے تو بلڈ نکالنے والے آپ کے ہاتھ میں پہلے ایک بال پکڑا دیتے ہیں تاکہ خون کا سرکولیشن بنا رہے, اور آپ ایسے ایسے بال دباتے رہیں گے اور بلڈ نکلتا رہے گا, اور بلڈ نکالنے کے بعد ایک بوتل خون دینے کے بعد پھر آپ کو 2 بسکٹ, چائے یا کوئی جوس پلایا جاتا ہے. یہ ہر ہاسپٹل کا ایک نیم ہے. لہذا ایسی صورت میں آپ روزے سے ہیں تو آپ کا وہ بلڈ لے گا نہیں, وہ آپ کو کہے گا کہ پہلے آپ روزہ توڑیے, کچھ کھائیے, کیونکہ بلڈ نکلنے سے آپ کو اور کمزوری پیدا ہو جائے گی. اسلام یہاں آپ کو اجازت دیتا ہے کہ ایک غیر مسلم کی جان بچانے کے لیے آپ کو اگر روزہ توڑنا پڑ رہا ہے تو روزہ توڑ دیجئے. یہ روزے کی قضا تو بعد میں ہو جائے گی, لیکن اگر یہ مر گیا تو دوبارہ زندہ نہیں ہو پائے گا. اس لیے اس کو بچانا, روزہ رکھنے اس وقت توڑ دینا بہتر ہے, اس کو بچانا زیادہ ضروری ہے. لہذا اسلام یہاں آپ کو اجازت دیتا ہے کہ غیر مسلم کی جان بچانے کے لیے روزہ توڑ دو. اس سے بڑا درجہ انسانیت کا اور کیا ہوگا. وہ سوچیں جو موب لنچنگ کر کے درختوں سے باندھ کر جے شری رام کے نعرے لگوا کر جو ایک انسان کی جان لے لیتے ہیں, وہ سوچیں کہ وہ کس دھرم کے پاسدار ہیں اور کس دھرم کی رکشا کر رہے ہیں وہ. اور وہ بھی سوچیں جو بنا کسی غلطی کے کسی کو پکڑ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اس کی گردن کو کاٹ دیتے ہیں اور اڑا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا جہاد کر دیا ہے. وہ سوچیں کہ انسانیت کا احترام تو یہ اسلام نے پیش کیا ہے کہ روزہ توڑ دو لیکن دوسرے کی جان بچا لو. اگر تمہارا بلڈ اس کے بلڈ سے مل رہا ہے تو آپ بلڈ دو اور اس انسان کی جان بچاؤ, اس لیے کہ انسانیت کو آپ بچا رہے ہیں. ایک انسان کو نہیں بلکہ ساری کائنات کے انسان کو آپ بچا رہے ہیں. یہ ہے اسلام کا درس, یہ ہے اسلام کی تعلیم, یہ ہے اسلام کی شکشا, یہ ہے اسلام کا میرے بھائیوں نظریہ. اس سے بڑی انسانیت اور کیا ہو سکتی ہے. ایک اور چیز پر غور کیجیے. آپ جاؤ بیٹا جاؤ, جلدی جاؤ, آپ کی بیوی انتظار کر رہی ہے گھر پہ. پہلے بیٹھ جائیں گے پھر بھاگیں. کسی طرح تھوڑا سکون ہوتا ہے. تو یہ ایک اور نظریے سے سوچئے. اسلام نے انسانیت دیکھی, انسانیت اسلام نے اتنی باؤنڈیشن لگا دی ہے کہ کوئی بھی شخص جب کسی عورت سے شادی کرے تو کسی بھی قیمت پر کسی دوسرے کے بچے کو یہ اپنا نام نہ دے دے. اس پر اتنی باؤنڈیشن لگا دی ہے کہ آپ غور کیجئے.
اگر کسی وجہ سے آپ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں اور تیسری طلاق جب دی جاتی ہے تو تیسری طلاق جب آپ دیں گے اس کے بعد عورت کی عدت شروع ہو جائے گی. اس کے بعد سے جیسی تیسری طلاق دی وہیں سے عدت شروع. اب 3 مہینے تک وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ وہ عدت پوری نہ کر لے. غور سے سنیے گا, اس کو سنیں گے تبھی بات سمجھ میں آئے گی. 3 مہینے تک اس کو کیوں روکا گیا؟ کیونکہ 3 مہینے میں ہو سکتا ہے کہ جو آدمی طلاق دے رہا ہو اس کا کوئی بچہ اس عورت کے پیٹ میں ہو. ایسا نہ ہو کہ طلاق کے فوراً بعد شادی کی اگر اجازت دے دی جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے کا بچہ یہ اپنے پیٹ میں رکھے اور کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے اور دوسرا مرد اس بچے کو اپنا نام دے دے, حالانکہ یہ اس کا بچہ نہیں ہے. اس لیے 3 مہینے کا حکم دیا کہ وہ عدت گزارے گی. اگر کسی کا شوہر مر گیا تو عورت عدت گزارے گی. کتنے دن؟ 4 مہینے 10 دن. اگر کسی عورت کا شوہر مغرب سے پہلے انتقال کیا ہے, مغرب کی اذان سے پہلے انتقال کیا تو وہ دن عدت میں شامل کیا جائے گا, 1 دن مانا جائے گا. مان لیجئے آپ کے ہاں 6 بجے مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور 5 بجے کسی کا شوہر انتقال کیا ہے تو 5 بجے انتقال کرنے کے بعد بھی اس کا پہلا دن مانا جائے گا, کیونکہ ابھی تاریخ وہی ہے, مغرب کے بعد تاریخ چینج ہوگی, مغرب سے پہلے نہیں. وہ پہلا دن مانا جائے گا. یہی عقیقے میں بھی یہی دیکھا جائے گا. 7ویں دن جو بچے کا عقیقہ کیا جاتا ہے یہیں سے دیکھا جائے گا. مان لیجئے آپ کا بچہ جمعے کے دن مغرب سے پہلے پیدا ہوا ہے تو جمعے کا دن پہلا دن مانا جائے گا. جمعہ, سنیچر, اتوار, سوم, منگل, بدھ, جمعرات. اب عقیقہ کب ہوگا؟ جمعرات کو. اور اگر جمعے کے دن مغرب کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے, مغرب کے بعد, تو جمعے کا دن نہیں جوڑا جائے گا, پھر سنیچر کا دن جوڑا جائے گا. پہلا دن سنیچر, اتوار, سوموار, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ. اب عقیقہ کب ہوگا؟ جمعے کے دن ہوگا. اس بات کو یاد رکھیے گا. اور 7واں دن کب پڑے گا؟ جمعے کا دن. اگر جمعے کو مغرب کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو عربی میں مہینے کی شروعات مغرب کے بعد سے ہوتی ہے. ہم لوگ چاند کب دیکھتے ہیں؟ مغرب کی اذان ہو جاتی ہے, نماز کے بعد دیکھتے ہیں. جب چاند ہو گیا تو وہیں سے مہینہ شروع, وہیں سے تاریخ شروع, وہیں سے 1 تاریخ ہو گئی اور وہ دوسرے دن مغرب تک 1 تاریخ رہے گی. جو شب قدر میں آپ رات جاگتے ہیں تو کب جاگتے ہیں؟ 20واں روزہ ہوتا ہے, مغرب کے بعد 21ویں رات شروع ہو جاتی ہے. آپ 21ویں, 23ویں, 25ویں جو رات جاگتے ہیں وہ اسی حساب سے جاگتے ہیں. تو میرے بھائیوں, عورت اگر 5 بجے اس کا شوہر ختم ہوا ہے تو وہ پہلا دن مانا جائے گا عورت کا 1 دن. اس کے بعد 4 مہینے اور 10 دن. یہ 4 مہینے 10 دن عورت کی عدت کے دن کیوں شمار کیے گئے آپ کو معلوم ہے؟ تاکہ مرے ہوئے آدمی کا حمل اس عورت کے پیٹ میں نہ ہو سکتا ہے کہ وہ چھپا رہی ہو, حمل پیٹ میں نہ ہو. 4 مہینے 10 دن کی مدت بہت ہو گئی ہے. اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہوگا تو 4 مہینے میں اس عورت کا پیٹ تھوڑا بہت باہر نکل آئے گا, جس سے پتا چل سکتا ہے کہ اس کے پیٹ میں فلاں آدمی کا بچہ ہے. اگر ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تب تک اس کی عدت رہے گی, اور اگر نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن کے بعد یہ عورت کہیں دوسرا نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے, تاکہ کسی دوسرے آدمی کا, اس مرے ہوئے آدمی کا بچہ کسی دوسرے آدمی کا نام نہ پا جائے. یہ اسلام نے ایک باؤنڈیشن لگا دی ہے. باؤنڈیشن بہت سختی ہے اس معاملے میں. اس معاملے میں ہاں, خلا کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے. ایک چیز ہوتی ہے مرد طلاق دینا نہیں چاہتا, عورت طلاق لینے پر مصر ہے, نہیں ہمیں طلاق چاہیے, ہمیں نہیں رہنا تیرے پاس. مان لیجئے بہت سا شرابی جواری آدمی ہے, عورت نہیں رہنا چاہتی ہے اور آدمی اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا, نہیں ہم نہیں دیں گے, ہم نہیں دیں گے. ایسی صورت میں عورت خلا لیتی ہے. خلا
खुला ये होता है कि काजी को बिठाएगी या 4-5 आदमी को बिठाएगी और कहेगी कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, आप लोग गवाह रहिए, मैं खुला ले रही हूं, ये तलाक नहीं दे रहा है। लिहाजा वो काजी निकाह फिस्क कर देगा और वो औरत अब आजाद हो गई। आदमी चाहे तलाक दे या न दे, औरत खुला ले ली है, अब ये आजाद हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उसको 1 पीरियड, एक हैज तक रुकना पड़ेगा। वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है जब तक कि उसको एक पीरियड नहीं आ जाता है। एक पीरियड का मतलब उसको, औरत को जो हर महीने जो हर औरत को जो खून ब्लड आता है, एक पीरियड, जब तक वो पीरियड नहीं आ जाता तब तक वो दूसरा निकाह नहीं करेगी, और पीरियड आने के बाद फिर वो दूसरा निकाह कर सकती है। पीरियड आने का मतलब यह है कि वो हामिला नहीं है, यानी जिस आदमी से उसने खुला लिया है उसका बच्चा इसके पेट में नहीं पल रहा है। अब सोचिए इस्लाम ने कितनी बाउंडेशन लगाई है कि आपके पेट में पलने वाले बच्चे को उसके असली बाप का नाम मिले। वो बच्चा जब बाहर आए तो अपनी निस्बत अपने असली बाप की तरफ कर सके। कितनी हिफाजत की है इस्लाम ने नस्ल की, और नस्ल को पाकीज़ा बनाने की कितनी हिफाजत की है। लेकिन इसके बावजूद इस्लाम ये भी कहता है अगर खुदा न खास्ता किसी औरत के पेट में हराम औलाद पल रही है, जिना की पैदावार है, और उसने इकरार भी कर लिया है कि हराम औलाद है, वो कह भी रही है कि फला आदमी से मेरा साथ संबंध बन चुका था और उसका हमल मेरे पेट में है, तो इस्लाम इंसानियत का वो दर्स देता है कि हराम औलाद होने के बावजूद अगर किसी औरत के पेट में पल रही है तो पेट में बच्चे को मारा नहीं जा सकता है। अगर इस्लामी कानून कहीं है और जिनाकार की सजा पत्थरों से मार मार के मार डालना है, लेकिन अगर वहां यह पता चल जाए कि इस औरत के पेट में बच्चा है, अगरचे नाजायज है, अगरचे हराम है, तो इस्लामी मुल्क भी उस औरत को सजा नहीं दे सकता जब तक कि बच्चा पैदा ना हो जाए, क्योंकि गलती उसकी मां की है, उस बच्चे की नहीं जो पेट में पल रहा है। गौर कीजिए, इस्लाम हराम औलाद को भी मारने की इजाजत नहीं देता है। जो औरतें अपने पेट में हलाल बच्चों को गिरा देती हैं उनको अपने बारे में सोचना चाहिए। कल कयामत के दिन ये बच्चा जिसको तुमने गिराया है अपने पेट से, कयामत के दिन ये बच्चा अपने माँ की पिस्तान और अपने माँ की छातियों से लटका हुआ आएगा। जा यौमल कयामती वो मुअल्लकुम बैन सदिया, वो बच्चा कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि मुअल्लकुम बैन सदिया, अपने माँ की दोनों पिस्तान से लटका हुआ होगा, अपनी माँ की पिस्तान से दूध चूस रहा होगा, और अल्लाह कहेगा आए इस माँ की पिस्तान से दूध चूसने वाले बच्चे, क्या तेरी कोई शिकायत है? क्या तू कुछ बोलना चाहता है? क्या तुझे अपने रब से कुछ कहना है? अल्लाह उसको जबान देगा। वो छोटा सा बच्चा जो अपने माँ की पिस्तान से दूध चूस रहा होगा, अपनी जबान हटाएगा, अपना मुंह हटाएगा, यकूल, और अल्लाह से शिकायत करेगा या रब्बी हाज़िही उम्मी क़दलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसका दूध मैं पी रहा हूँ, जिसकी पिस्तान से मैं लटका हुआ हूँ। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था। हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर डाला था। हाय अल्लाह, ये दुनिया में मेरी ना हुई, तू इसका मत हो, इसको भी तू जहन्नम में फेंक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उस औरत को जिसने दुनिया में अपने बच्चे को का मर्डर किया बिना किसी गलती के, बिना किसी परेशानी के, उसने ये सोच कर कि 3 लड़कियां पहले से, चौथा भी मेरी लड़की है, अल्ट्रासाउंड में चेक कराने के बाद पता चला लड़की है, नहीं हमें नहीं चाहिए, और एबॉर्शन करा दिया, गिरा दिया। कयामत के दिन इस औरत को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा और वो बच्चा अपनी माँ को खुद जहन्नम में ले जाने का सबब बनेगा। नहीं अल्लाह, इसने दुनिया में मुझे मार डाला था। इस्लाम तो हराम और नाजायज औलाद भी गिराने की इजाजत नहीं देता है। ये इस्लाम इंसानियत का एहतराम है, इंसानियत का एहतराम। इस्लाम में बहुत, जहां थोड़ा बहुत मसला हार्ड लगता है वहीं आसानी भी पैदा होती है। मान लीजिए रमजान का महीना और 20 रोजे गुजर चुके हैं, आज कोई हिंदू है या कोई ईसाई मुसलमान हो रहा है और वो 20वें रोजे को मुसलमान हुआ, तो अब वो रोजा कब से रखेगा? रोजे तो पूरे महीने के फर्ज हैं,
لیکن کوئی ہندو یا کوئی عیسائی یا کوئی یہودی 20ویں روزے کو مسلمان ہو رہا ہے. 20 روزے تک ہندو تھا، عیسائی تھا، یا یہودی تھا، یا جینی تھا، بدھسٹ تھا. 20 روزے کے بعد مسلمان ہو رہا ہے 20ویں روزے کو، تو اب وہ روزہ کب سے رکھے گا؟ آج مسلمان ہوا ہے تو اب جب مسلمان ہوا تبھی سے تو رکھے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 20 روزے جو اس کے